السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں امام جوینی امام الحرمین ابو المعالی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ امام حرمین ابو المعالی ایک فقیہ گزرے ہیں جن کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوا تھا۔ ان کے فضل کا خاص و عام سب نے اعتراف کیا ہے۔ سابق اور لاحق محدثین نے ان کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ ان کے معاصر امام ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امام سے فائدہ اٹھایا کرو، اور خود ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مفید مشرق و مغرب، آپ کے علم سے اولین اور آخرین استفادہ کرے ہیں۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں امام جوینی رحمہ اللہ کون ہیں اور ان کی کیا خدمات ہیں۔ وہ امام کبیر، شافعیوں کے شیخ الاسلام، امام الحرمین رکن الدین ابو المعالی عبد الملک ابن الامام محمد الجوینی النیساپوری الشافعی 419 ہجری میں جوین نامی جگہ پر پیدا ہوئے۔ جوین دراصل کویان تھا جو نیساپور کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کے والد ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن محمد جوینی، جو اپنے عصر میں نیساپور کے امام تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری، اس صدی میں علماء کرام اور دیگر کئی فنون کے ماہرین، اس صدی میں کئی علماء بھی موجود تھے اور دیگر فنون کے ماہرین بھی موجود تھے۔ مثلاً اگر ہم 2-3 نام ذکر کریں تو ابو عبد الرحمن نیساپوری، قاضی عبد الجبار جو شیخ المعتزلہ تھے، اسی طرح مروزی جو شافعی کے بہت بہترین عالم تھے، ابو اسحاق اسفرائینی، ابن مسکویہ، ابن سینا، عبد القاہر البغدادی، ابو عبداللہ الخبازی، ابن حزم رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابو یعلا الفرا، ابن سیدہ، ابو بکر البیہقی، خطیب بغدادی، قشیری، ابو الولید الباجی، عبد القاہر جرجانی، کریمہ بنت احمد سرخسی، راغب الاصفہانی، ابو حامد غزالی، یہ تمام اپنے اس صدی کے علماء تھے۔ لیکن امام جوینی رحمہ اللہ، ان کو جو مقام حاصل ہوا، ان کے پاس کئی ایسی صفات موجود تھیں جن کے بنا وہ اس مقام تک پہنچے، یعنی وہ شروع ہی سے بلا کے ذہین تھے۔ آپ کی فطری صلاحیتیں جو موجود تھیں، اللہ نے آپ کے اندر رکھی تھیں، اس میں سے سب سے بڑی خوبی آپ کے اندر جو تھی وہ یہی ذہانت۔ سبحان اللہ، خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی اوراق پر مشتمل کتابوں کو یاد کر لیتے تھے، اور حرف بھی بدلے بغیر وہ تمام چیزیں سنا دیا کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون میں بھی آپ کی خاص مہارت تھی، زبردست مہارت تھی۔ خود ان کے والد جو نیساپور کے امام تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو یہ 20 سال کے تھے، اندازہ لگائیں 20 سال کے تھے، لیکن لوگوں نے آپ کے والد کے مقام پر آپ کو فائز کرنا چاہا۔ ابھی ہم نے کہا اس دور میں کئی علماء موجود تھے، لیکن 20 سال کے اس نوجوان بچے کو لوگوں نے چاہا کہ ان کے والد کا منصب انہیں عطا کیا جائے۔ تو اندازہ لگائیں یہ کتنے علوم میں ماہر تھے اسی وقت۔ اور دوسری بات یہ تھی آپ کے اندر کہ آپ جب فائز ہوئے، آپ کے والد کے مقام پر فائز ہوئے اور درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، تو جب پڑھایا کرتے تھے، پڑھانے کے بعد وہ ایک اور جگہ ایک استاد کے پاس جا کر خود مدرسہ بیہقی میں ابو القاسم اسکافی رحمہ اللہ نامی ایک عالم تھے، ان کے پاس جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود فرماتے تھے، یعنی امام جوینی رحمہ اللہ خود فرماتے تھے
کہ میں عام طور پر کھاتا اور سوتا نہیں تھا، یعنی ہم جس طرح صبح ناشتہ کیے، دوپہر میں کھائے اور رات میں کھائے، اس طرح میری عادت نہیں تھی کہ میں جو ہے ٹائم پر کھاؤں۔ میں اکثر سوتا بھی نہیں تھا، کھاتا بھی نہیں تھا۔ ہاں، جب بہت بھوک لگ جاتی میں کھا لیتا تھا، بہت نیند آ جاتی تھی تو سو جایا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ میں جو ہے رات میں سونے کا ٹائم بنا لیا، فلاں وقت کھانے کا ٹائم بنا لیا، ایسا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ میرا کام علم میں لگنا تھا، اور جب بھوک لگے میں کھاتا تھا، جب نیند آئے میں سو جاتا تھا۔ آپ اتنے علم کے ماہر ہونے کے باوجود ایسا نہیں کہ آپ تکبر کے ساتھ دوسروں کو حقیر جانتے ہوں یا دوسروں کو کمتر سمجھتے ہوں، یہ آپ کے اندر نہیں تھی۔ آپ دوسروں کو بھی جتنا جو ہے ان کی قدر ہے وہ قدر ضرور کیا کرتے تھے، عزت ضرور کرتے تھے، اور بہت تواضع کے ساتھ آپ کی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے تھے۔ اسی طرح آپ کریم بھی تھے، سخی بھی تھے، نرم دل تھے۔ کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتے سوچتے یا نفس کے بارے میں سوچتے سوچتے رونے لگتے تھے، کبھی شعر سن کر بھی رونے لگتے تھے، اتنے نرم دل تھے۔ اب آئیے آپ کے اساتذہ کے بارے میں باتیں کریں۔ سب سے پہلے استاد خود آپ کے والد صاحب ہیں، ان کے پاس آپ نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے بعد ابو بکر احمد بن محمد بن حارث، ان کے پاس آپ نے حدیث پڑھا، اور ابو عبداللہ الخبازی کے پاس قرات پڑھے۔ شیخ ابو الحسن علی بن فضال کے پاس آپ نحو پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک شیخ یوں فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرح علم کا عاشق کسی کو نہ دیکھا، وہ علم کے لیے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ نیساپور میں اپنے علم کو بکھیر رہے تھے۔ ان کا ذکر خیر عراق، شام، حجاز، مصر ہر جگہ ہونے لگا تھا، اور انہی دنوں میں کسی سبب کے بنا آپ نیساپور کو چھوڑ کر حجاز میں آ بسے۔ حجاز میں بھی خاص کر مکہ میں آپ جو ہے قیام فرمائے، اور وہاں 4 سال تک رہے۔ اب یہ 4 سال تک جب وہاں پر رہے آپ، تو مسجد حرام میں نماز پڑھاتے تھے، فتاوے دیا کرتے تھے، مناظرے کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الحرمین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے لقب پڑھنے کا، کہ آپ حرم میں امامت کے ساتھ ساتھ فتاوے وغیرہ بھی دیتے تھے، مناظرے وغیرہ کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، تو اسی لیے امام الحرمین کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے دن کو علم میں اور تدریس میں گزارتے تھے، رات کو کعبے کے طواف میں، عبادت میں گزارتے تھے۔ پھر چند سالوں کے بعد جب آپ پھر دوبارہ نیساپور لوٹے، تو وہاں کا وزیر نظام الملک نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ نظامیہ۔ اس میں آپ پڑھانا شروع کر دیے، اور وہاں پر اتنے مشہور ہوئے کہ دور دور سے طلبہ اور علماء آپ کے پاس آتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جو علماء تھے وہ ایسے نہیں، ہماری طرح نہیں کہ وہ کسی فن میں متخصص ہو گئے اور باقی فنون میں کچھ جانتے نہیں، ایسا نہیں تھے، بلکہ ہر فن میں اگر ان کی جو ہے علم کی بات کریں، علمی مہارت کی بات کریں، تو ہر فن جو ہے آ جاتا تھا ان کے سامنے، اور ہر فن میں وہ لوگ ماہر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ بھی جو ہے کئی فن میں ماہر تھے، علم اصول فقہ اور علم کلام، ان تمام چیزوں کو بھی آپ نے اپنایا تھا۔ اگر ایک بات میں کہیں تو آپ فقہ کے اعتبار سے شافعی تھے، اور عقیدے کے اعتبار سے اشعری تھے۔ علم کلام میں بہت زیادہ آپ آگے بڑھتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ مہارت بھی حاصل کیے تھے۔ علم جدل میں بھی، خود علم خلاف میں بھی آپ بہت زیادہ مہارت حاصل کیے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اشاعرہ کے بڑے لوگوں میں سے آپ کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ احادیث، جو اللہ کی صفات کے متعلق جو احادیث ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں، ان کی صریح طور پر تعویل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عقیل حنبلی ان سے نقل کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ ان کے درمیان اور ابو قاسم بن برہان کے درمیان مناظرہ ہوا۔ کس بات پر مناظرہ؟ کہ بندوں کو اختیار ہے یا نہیں۔ تو ابو القاسم دلائل پیش کرتے رہے قرآن و احادیث سے، اور آپ
ان تمام آیتوں کی تعویل کر رہے تھے، ان تمام احادیث کی تعویل کر رہے تھے۔ اور علماء جو تراجم لکھے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اشاعرہ کے مدافعات میں، دفاع کرنے میں بہت زیادہ تکلف سے کام کیا کرتے تھے۔ اگر ایک منصف آدمی ہے، انصاف پسند آدمی ہے، جب وہ آپ کے اس بات کو دیکھے گا تو انصاف کے ساتھ وہ کہنا پڑے گا کہ آپ تکلف کے ساتھ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ جو ہے صحیح وہ بیان کریں، جو نہیں ہے اس کو نہ بیان کریں، یہ انصاف ہوتا ہے۔ لیکن آپ کچھ زیادہ ہی ان کی مدافعات میں بات کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان تمام چیزوں سے رجوع کیا، توبہ کیا۔ جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ فقیہ غانم الموصلی سے نقل کرتے ہیں کہ ابو المعالی کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت مشتغلت بالکلام، کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں علم کلام کو ہرگز نہیں اپناتا۔ اور اسی طرح ابو عبداللہ حسن بن عباس رستمی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ابو الفتح الطبری فقیہ نے بیان کیا کہ میں ابو المعالی کے پاس ان کے مرض موت میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا گواہ رہو کہ میں ہر اس بات سے رجوع کرتا ہوں جو سنت کے مخالف ہے، اور میں نیساپور کی جو بوڑھی عورتیں جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اسی عقیدے کے ساتھ میں بھی مر رہا ہوں۔ یعنی علم کلام، یہ تعویلات، یہ تمام جو میں کر رہا تھا یہ بیکار باتیں ہیں، میں غلط راہ کی طرف چل رہا تھا، میں غلطی پر تھا۔ جس طرح ایک بوڑھی عورت علم کلام نہیں معلوم اس کو اور تعویل کرنا نہیں معلوم، اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے جو بھی صفات ہیں، اس کے جو اسماء ہیں، کما حق وہ ایمان لاتی ہے بوڑھی عورت، کہیں بھی دماغ کھپائے بغیر اور شیطان کے کچھ بھی چیزیں اپنے دماغ میں بسائے بغیر، اسی طرح میرا بھی ایمان ہے۔ یہ ان کا آخری زمانے میں ان کا قول تھا، ان کا کہنا تھا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جوینی، امام رازی، امام غزالی، یہ تینوں ہی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے تعویل کے دائرے کو بہت وسیع کیا، یعنی علم تعویل، علم کلام میں بہت زیادہ مہارت حاصل کیے تھے، لیکن آخری ایام میں تینوں نے مذہب سلف کی طرف رجوع کیا۔ آخری میں تینوں نے یہی کہا کہ ہم بیکار چیز میں سر کھپاتے رہے، بیکار چیز میں ہم پڑے رہے، حالانکہ ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا اور ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ ان تینوں کا کہنا تھا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ الحمدللہ علی ذالک، کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تینوں بدل گئے اپنے آخری ایام میں صحیح۔ اب آئیے آپ کے تالیفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے مساعی صرف دفاع سنت، مناظرہ، دروس پر ہی نہیں بلکہ آپ نے بہت سی کتابوں کو بھی ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آپ کی کتابیں علم اصول فقہ میں التلخیص، البرہان، التحفہ، الورقات، علم فقہ میں نہایت المطلب فی درایت المذہب و مختصر النہایہ، الرسالہ النظامیہ فی الارکان الاسلامیہ، علم خلاف اور جدل میں الاسالیب الغنیہ، غنیۃ المسترشدین، العمد، الدرہ المضیئہ فیما وقع فیہ الخلاف بین الشافعیہ والحنفیہ، والکافیہ فی الجدل، سیاسہ شرعیہ میں غیاث الامم فی اطیاس الظلم، علم کلام میں الشامل، الارشاد، اللمع، شفاء الغلیل، العقیدہ النظامیہ، قصیدہ علی غرار قصیدۃ ابن سینا فی النفس، اسی طرح تفکیر التبرع، اسی طرح کتاب فی النفس، تفسیر بھی ان کی بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں کئی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ امام جوینی رحمہ اللہ کی ایک کتاب نہایت المطلب فی درایت المذہب، یہ فقہ کی اچھی کتاب ہے۔ فقہائے شافعیہ اس کتاب پر فخر کرتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کتاب تصنیف ہی نہیں کی گئی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ان 4 کتابوں میں شامل کیا جو مذہب کے بنیاد ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ فقیہ ابن فقیہ ہیں اور امام ابن امام ہیں۔ یہ بات کافی ہے ان کے لیے
کہ فقہ شافعی میں جب کہا جائے کہ امام نے کہا یا امام نے اختیار کیا تو آپ ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ ابو سعید طبری فرماتے ہیں کہ انہیں امام الحرمین کہا گیا، حالانکہ وہ امام خراسان، امام عراق اور ہر جگہ کے امام